نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ یہ 7 صورتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ ان 7 صورتوں میں سے 2 صورتوں کی تلاوت تو کل ہم سن چکے تھے، سورۃ المؤمن اور سورہ حامیم سجدہ، اور آج ہم نے 4 صورتیں حامیم سے شروع ہونے والی سنی ہیں، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورۃ الدخان اور سورۃ الجاثیہ، اور ایک سورۃ لہگی جو 26ویں پارے کے آغاز میں آتی ہے۔ یہ 7 صورتیں بڑی مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ 7 صورتیں قرآن کریم کا مرکز اور قرآن کریم کا خلاصہ، اور قرآن کریم میں عام طور پر جو مضامین کثرت سے بھی بیان کیے گئے ہیں، ان تمام کے تمام مضامین کو یہاں ہر طرح کے دلائل سے واضح کیا گیا ہے۔ توحید، رسالت، آخرت، توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 مضامین خوب مدلل انداز میں ان صورتوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک صورت تو سورہ حامیم سجدہ کا ایک رکوع 25ویں پارے کے شروع میں ہم نے سنا ہے، اور اس میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے اس دنیا میں نیک عمل کیا، نیک عمل کا فائدہ اسے ہی ہوگا، اور جس نے اس دنیا میں گناہ کیا، وہ گناہ کا ضرر اور نقصان بھی وہ خود ہی اٹھائے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا پروردگار کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یا اللہ، یہ حساب و کتاب اور جزا اور سزا کے فیصلے کب ہوں گے؟ فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ کے علم کو بیان کیا گیا، اور فرمایا وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل، جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آتا ہے یا اللہ کی طرف سے موت کا فیصلہ آتا ہے تو ذہن سے سب کچھ نکل جاتا ہے۔ جن جن پر امیدیں دنیا میں لگی ہوتی ہیں وہ سب کی سب امیدیں ختم، اور ان تمام لوگوں سے تمام کے تمام روابط اور تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور انہیں یقین ہونے لگتا ہے کہ آج کوئی چھٹکارا نہیں ہے، آج اللہ کے سوا جائے پناہ کوئی نہیں۔ فرمایا انسان کا مزاج ایسا ہے، لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، اللہ سے خیر مانگتے ہوئے تھکتا نہیں، مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے، منع نہیں، لیکن فرمایا وہی مسہ الشر، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے فیئوس القنوط، تو یہ مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں سمجھتا کہ سال ہر سال میں اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں تھیں، اب ایک دن اگر تکلیف آ گئی تو برداشت کر لیں۔ 2 سال سے صحت چل رہی ہے، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، سر میں بھی درد نہیں ہوا، اب ایک دن سر میں درد آ گیا، ایک دن پیٹ میں درد آ گیا، ایک دن معمولی سی تکلیف آ گئی، تو اس معمولی تکلیف پر اتنا مایوس ہو گیا، اتنا پریشان ہو گیا، کیا جس پاک پروردگار نے اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، نوازشات اس نے عطا کی ہیں، کیا اس اللہ کی طرف سے اگر تھوڑی سی تکلیف آئے تو اسے برداشت نہیں کرو؟ پھر فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي۔ اللہ اکبر، عجیب انداز ہے، عجیب انداز ہے قرآن کریم کا، اور اس انسان کے مزاج کو اللہ نے جتنا اللہ خالق مالک بنانے والا اس کے مزاج کو سمجھتا ہے، جتنا کوئی اور تو نہیں سمجھتا۔ وہ اس کے مزاج کو بیان کر رہا ہے کہ اس کا مزاج بڑا عجیب ہے۔ پھر جب اس کو ہم کوئی راحت دے دیتے ہیں، اس تکلیف کے بعد ہم نعمت دے دیتے ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ تو میری محنت کا ثمرہ ہے، ارے میں تو اس کا اہل تھا، میں تو اس کا مستحق تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ان کو ان کے اعمال کی خبر دے دی جائے گی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور بڑا عذاب آئے گا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، ایک اور حال ذکر فرمایا کہ جب اس انسان پر ہم نعمتیں کرتے ہیں تو یہ ہم سے دور بھاگ جاتا ہے، یہ اعراض کرتا ہے، تکبر میں پڑ جاتا ہے، اللہ سے دور نکل جاتا ہے، مسجد سے دور، تلاوت سے دور، احکام خداوندی سے دور، اور فرمایا اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے پھر لمبی لمبی دعاؤں میں لگ جاتا ہے، پھر یہ صلاۃ حاجت بھی پڑھتا ہے، پھر یہ صلاۃ توبہ بھی پڑھتا ہے، پھر یہ صلاۃ تسبیح بھی پڑھتا ہے۔ وہی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، لمحہ بلمحہ، ایک ایک سیکنڈ میں اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں، انسان ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا سورہ شورا، شورا کہتے ہیں باہمی مشاورت کو، مشورہ، اور اس سورہ مبارکہ میں پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک خاص خصوصیت ذکر فرمائی ہے، اور وہ خصوصیت ہے باہمی مشاورت۔
کہ ان کے معاملات مشاورت سے طے ہوتے تھے. تو اللہ پاک کو ان کی خوبی یہ صفت اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اس کو قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا اور اسی پر اس سورت کا نام رکھا گیا. باقی اس کا خاص مضمون تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آ رہی ہے، اور جس طرح سے گزشتہ نبیوں پر بھی وحی آئی اسی طرح سے آپ پر بھی وحی آئی. اور یہ جو دین ہے، یہ توحید کی بات، یہ آخرت کی بات، یہ رسالت کی بات آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے دی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی. سب نبی یہ پیغام لے کر آئے ہیں. یہ کوئی نیا پیغام نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. بس فرق اتنا بتلایا سمجھایا کہ گزشتہ نبیوں پر وحی اکا دکا آئی ہے. کسی پر 4 مرتبہ، کسی پر 10 مرتبہ، کسی کے پاس 20 مرتبہ جبریل آئے. پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 40,000 سے زائد مرتبہ حضرت جبریل وحی لے کر آئے. 40,000 سے بھی زائد مرتبہ وحی لے کر حضرت جبریل آپ کے پاس اترے. اللہ اکبر. اور جب آخری آیت اتر آئی تھی تو پھر بتا دیا کہ بس اب یہ میری اور آپ کی آخری وحی کی ملاقات ہے. اس کے بعد اب میں وحی لے کے نہیں ہوں. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے بعد آئے حضرت جبریل علیہ السلام آئے، مگر وحی لے کر آپ علیہ السلام کے پاس نہیں آئے. تو میں نے عرض کیا کہ 40,000 سے زائد مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے وحی کا تسلسل جو رہا، اس کی تعداد 40,000 سے بھی زائد ہے. اور اس کے بعد یہاں بڑے اہم احکام ذکر فرمائے اور ارشاد فرمایا پھر بھی جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کو دل و جان سے قبول نہیں کرتے، آخرت کا ڈر نہیں رکھتے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھے ہیں. من کان یرید حرث الآخرہ، جو آدمی اس دنیا میں اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، کہ ہم اس کی آخرت اچھی کریں. یہ ہمارا وعدہ ہے. اور جو اس دنیا میں رہ کر دنیا ہی کا طالب رہے گا، فرمایا آخرت میں اسے کوئی حصہ نہیں، آخرت میں اسے کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا. یا اللہ تو رزق کو وافر مقدار میں کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا ولو بسط اللہ الرزق، اگر ہم رزق کو کھلا کر دیں، کشادہ کر دیں، لبغوا فی الارض، سارے انسان باغی بن جائیں گے. ولکن ينزل بقدر ما یشاء، اللہ جیسے مناسب سمجھتا ہے ایسے عطا فرماتا ہے. کسی کو تنگ روزی دے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے امتحان میں ڈال دیا، کسی کو وسیع روزی دے کر امتحان میں ڈال دیا. تو رزق کی تنگی کا ہونا یا رزق کی وسعت کا ہونا، یہ دونوں کی دونوں چیزیں امتحان ہیں. یہ کوئی ناکامی اور کامیابی کی دلیل نہیں ہے. اور پھر اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ وہ ہیں، نمبر 1 جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نمبر 2 اللہ پر توکل کرتے ہیں، نمبر 3 گناہوں سے بچتے ہیں، کبائر الاسم بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش بے حیائی سے بچتے ہیں، نمبر 4 وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ دلایا جائے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، غصے میں درگزر سے معافی سے کام لیتے ہیں. اور فرمایا وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، نمبر 5 پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر ہمیشہ لبیک کہتے ہیں، خاص طور پر اقام الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں. اور چھٹی بات وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے باہمی معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں. اور ساتویں بات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور آٹھویں بات وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، اور جب ان پر کوئی ظلم کرے تو وہ انتقام لیتے ہیں. پہلے ارشاد فرمایا اگر انہیں غصہ دلایا گیا درگزر کرتے تھے، اب فرمایا کہ جب ان پر کوئی ظلم کرے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ بدلے کی بات بھی آئی، درگزر کرنے کی بھی بات آئی. تو اس میں یہ بات ذہن نشین فرمائیے کہ اگر ایک شخص سے آپ کو تکلیف پہنچی اور اس کے بعد وہ آپ سے آگے معافی بھی مانگتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرتا ہے، اپنے جرم کا اقرار بھی کرتا ہے، آپ سے معذرت چاہتا ہے، نادم ہے، شرمندہ ہے، تو اب پہلے والی صفت ہے کہ اسے درگزر کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے. مگر کوئی آدمی آپ پر ظلم کرتا ہے، ظلم کے اوپر پھر ظلم کرتا ہے اور وہ ڈٹا ہوا ہے، اپنی حرکت سے باز نہیں آ رہا، تو پھر اسلام یہ قانون بتاتا ہے کہ انتصار یعنی مدد طلب کر کے شرعی عدالت سے یا کسی بھی طرح سے کچھ کر کے اس کے خلاف کوئی کارروائی آپ کر سکتے ہیں، آپ اس کو بدلہ چکھا سکتے ہیں. اس ظلم جو وہ بار بار آپ کے ساتھ کر رہا ہے، اس ظلم کا کچھ نہ کچھ اسے خمیازہ بھگتنا ہوگا اور کچھ سزا اسے اس دنیا کے اندر ملنی چاہیے.
اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر ظلم بڑھتا چلا جائے گا، ظلم بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے ظلم سے روک تھام کے لیے یہ ضابطہ بھی ذکر فرمایا کہ ہاں کبھی کبھی بدلہ بھی لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، ہاں اگر درگزر کر دو گے تو یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے اور یہ بہت بڑے درجے کی بات ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کو ذکر فرماتے ہوئے وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اگر انسان کو ہم رحمت دیتے ہیں یہ اطراحت میں آ جاتا ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک آسمان و زمین کا مالک ہے، رحمت دے اس کی مرضی اور تکلیف دے اس کی مرضی۔ اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ فرمایا جسے چاہتا ہے وہ بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اللہ کی مرضی، انہ علیم قدیر، وہ جاننے والا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے اور کس کے لیے کیا مفید ہے، اور وہ قدرت بھی رکھنے والا ہے، وہ قادر مطلق بھی ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، اور زخرف کا مطلب ہے ملمہ سازی کرنا، چکنی چپڑی باتیں، اس قسم کی باتیں۔ زخرف القول غرورا، 8ویں پارے میں بھی یہ مضمون آیا ہے، اور یہاں پر بھی زخرف کا لفظ آیا ہے، اور خاص طور پر یہاں زخرف جو استعمال ہوا وہ دنیا کی چیزوں کے بارے میں آیا ہے۔ سونا، چاندی، پیتل، مال، دولت، نقدی، یہ سب کی سب چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ صرف اور صرف دنیا کا نقش و نگار ہے۔ اب مضمون سنیے گا، زخرفہ کا مضمون سنیے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ دنیا کا نقش و نگار ہے۔ کہاں کہ اگر ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ ہمارے کمزور مسلمان، کمزور ایمان والے وہ بہک جائیں گے، وہ گمراہ ہو جائیں گے، تو اس دنیا میں ہم کافروں کو اتنا سونا دے دیتے، اتنی چاندی دے دیتے، اور اتنا پیتل اور اتنی زیب و زینت دے دیتے کہ ان کے پورے گھر سونے کے ہوتے، ان کی چھتیں سونے کی ہوتی، ان کی سیڑھیاں سونے کی ہوتی، منزلوں کے منزلیں سونے کی بنی ہوئی ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی قدر و منزلت ہمارے نزدیک کچھ نہیں، دنیا کی قدر و منزلت کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر ہم نے ایسا فیصلہ نہیں کیا، کیوں کہ ہمارے کمزور ایمان والے لوگ کہیں ایسا نہ کر بیٹھے کہ وہ کافر ہی ہو جائے کہ اللہ اس دنیا میں تو کافروں کو ہی ملتا ہے، لہٰذا یہی ٹھیک ہے، وہ کافروں ہی کے ساتھ کہیں نہ مل جائے۔ ورنہ ولولا ان یقول الناس امۃ واحدہ، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے انسان کفر کی طرف چلے جائیں گے تو یہاں کافروں کے گھروں کو ہم چھتوں کو سونے کا بنا دیتے، ان کی سیڑھیوں کو سونے کا بنا دیتے، اور ان کے دروازوں کو بھی سونے کا بنا دیتے، اور اسی طرح سے ان کو سب کچھ سونے کا دیتے، ان کے برتن بھی سونے کے اور ان کی مسحریاں بھی سونے کی ہوتی۔ لیکن فرمایا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کا سامان تھا، اس لیے ہم نے مومنوں کو دے دیا۔ اس دنیا کے سامان سے ہم نے اپنے بندوں کو ایسے بچایا جس طرح سے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو، جیسے پانی مضر ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے، اس طرح سے ہم اس دنیا سے اپنے برگزیدہ لوگوں کو بچاتے ہیں، اور اس کی ان کی طرف سختیاں اور مسائل اور تکلیفیں دوڑتی ہوئی آتی ہے، جس طرح سے ایک حدیث میں آیا اوپر سے نیچے کی طرف سیلاب بہتا ہے، اس طرح سے اہل ایمان کی طرف مسائل دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ تو بھائی مصیبت کا آنا، تکلیف کا آنا ناکامی نہیں ہے، اچھی طرح سے سمجھا جائے، تکلیف کا آنا ناکامی نہیں ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر کچھ ہمارے گناہ ہیں، ان گناہوں کا کفارہ ان تکالیف سے بنایا جاتا ہے، اور جب بندہ یہ اللہ کے پاس جاتا ہے سب کے سب گناہ صاف ہو چکے ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے نعمتیں چلی ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت یہ تمنا کرے گا آئے کاش دنیا میں کتنی مصیبتیں آتی، یہ کہے گا کاش کہ دنیا میں کینچیاں لے کے میرے جسموں کو چیر دیا جاتا، اتنا لہوہان کر دیا جاتا، وہ اچھا ہوتا، اس لیے کہ آج جو نعمتیں مل رہی ہیں مصیبتوں کے بدلے میں، آج وہ نعمتیں بڑی ہوئی ہیں۔ بات سمجھو بھائی، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے نا، تھوڑی سی تکلیف، اس لیے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا بہت تھوڑی سی، اس تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کر لو، پھر اللہ نے بہت کچھ تیار کر کے رکھا ہے۔ دن کو آپ تھوڑی سی تکلیف برداشت کرتے ہو، افطار میں اللہ کتنا کھلاتا ہے، کتنا کچھ اللہ دیتا ہے، کتنا کچھ اللہ پاک کھلا دیتا ہے، جو گزشتہ عام دنوں میں ہفتہ نہیں کھاتے ہو، وہ افطار میں ایک دن انسان کھا لیتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک نظام سمجھایا ہے کہ یہ تو دنیا کی نعمتیں، تم نے ہمارے حکموں کو صبح سے لے کر شام تک مکمل پورا کیا، اور بتاؤ شام کو تمہیں کتنا ملا؟ تو بتاؤ جب پوری دنیا میں، پورے زمانے میں، زندگی میں اللہ کے حکموں کو تم پورا کرو گے تو اللہ تمہیں آخرت میں کتنا کچھ دے گا۔
اللہ پاک ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے سورۃ الزخرف کا مدعا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ کیا مدعا ہوا کہ اگر اس دنیا میں ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ کمزور ایمان والے لوگ کفر کی طرف چلے جائیں گے تو ہم اس دنیا میں کافروں کے گھروں کو سونے کا بنائیں، لیکن نہیں دیا مسلمانوں کو ہم نے یہ سونا اور یہ چاندی اور یہ سب کچھ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو دنیا کا سامان ہے۔ مسلمان کے لیے کیا ہے؟ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے تو ہم نے آخرت رکھی ہے، بچ کر زندگی گزارنے والوں کے لیے تو ہم نے آخرت رکھی ہے۔ جیسے روزہ صبح سے لے کر شام تک بچ کر زندگی گزارتا ہے، شام میں کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں، اسی طرح سے آخرت میں اللہ نے نعمتیں تیار کی۔ پھر ایک بات بڑی اہم سمجھائی، اس بات کو اپنے دل و دماغ میں نقش کر دو، اپنے پلے باندھ دو۔ وہ کیا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ دیکھو ہماری نصیحت سے منہ نہ موڑو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک کہہ رہا ہے۔ دیکھو رحمان کی نصیحت سے منہ نہ موڑو۔ یہ قرآن کریم اور یہ رحمان کی کیا ہے بھائی؟ ارے بولو، یہ رحمان کی کیا ہے؟ یہ رحمان کا کلام، یہ اللہ کی نصیحت، یہ اللہ کا پیغام، یہ اللہ کے احکام۔ فرمایا جو آدمی اس سے اعراض کرے گا اس کو دنیا میں کیا سزا دیں گے ہم؟ پتھر نہیں ماریں گے، ڈنڈا نہیں ماریں گے، کیا کریں گے؟ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے۔ اس لیے یہ ہمارا باغی بن گیا، یہ انسان ہمارا نافرمان بن گیا۔ ہم نے اپنے نافرمان کو اس پر مسلط کیا، ہم نے اپنے کتے کو اس پر چھوڑ دیا، شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ پھر کیا کرے گا شیطان؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ شیطان اس کو بہکاتا رہے گا، ساتھ ساتھ دلائل سمجھاتا رہے گا، ذہن واش کرتا رہے گا، نہیں تم ٹھیک ہے، تو ٹھیک چل رہا ہے، تو ٹھیک چل رہا ہے، تو ٹھیک چل رہا ہے۔ کبھی بھی شیطان اس کو سیدھے راستے کی طرف نہیں آنے دیتا۔ یہ آج کے جوان کا یہ حال ہے۔ آج امت مسلمہ میں یہ بات عام ہو چکی ہے، نصیحت سے اعراض کرنا، قرآن کریم سے اعراض کرنا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطان فهو له قرین وانهم لیصدونهم عن السبیل۔ آیت نمبر 36 دیکھ لیجیے گا سورہ زخرف کی۔ فرمایا وہ گمراہ کرتا رہے گا یہاں تک کہ حتی اذا جاءنا، جب وہ شیطان بھی اور یہ دونوں ہمارے پاس تو آئیں گے، گمراہ کرنے والا بھی اور گمراہ ہونے والا بھی، دونوں کو ہم اپنے پاس بلائیں گے۔ جب ہمارے پاس آئیں گے تو یہ اپنے گمراہ کرنے والے کو دیکھے گا اور کہے گا ہائے اللہ، آج میرے اور اس کے درمیان میں مشرقوں کا فاصلہ ہوتا تو اچھا ہوتا، میں اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شیطان جن ہی ہو، وہ انسان کی شکل میں بھی آتا ہے، دوست کو برگلا دیتا ہے، دوست کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اب یہ جو دوست گمراہ کر رہا ہے آپ کو، اس دوست کے اندر شیطان چل رہا ہے، اس دوست کے اندر شیطان ہے جو آپ کو دلائل سجا رہا ہے اور آپ کو گمراہی کے راستے ہموار کر کے دکھا رہا ہے اور گمراہی کے راستے اچھے کر کے دکھا۔ بچو اس چیز سے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ رحمان کی نصیحت سے منہ نہ موڑو، منہ موڑنے کا یہ نتیجہ سمجھایا۔ اس کے بعد سورۃ الدخان ہے، اور سورۃ الدخان بلکہ اس سورہ زخرف میں پھر اپنے بندوں کے لیے جو جنت میں تیار کیا ہے وہ بھی بیان کیا۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو جب میرے پاس آؤ گے تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی حزن اور غم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے میری آیات کو مانا تھا، میرے احکام کو مانا تھا، اور اعلان ہوگا آؤ جنت میں آ جاؤ، اور تم بھی آؤ اور تمہاری بیویاں بھی اور اولادیں بھی آئیں، اور تحبرون، اور جنت کے مزے لوٹو، یطاف علیہم بصحاف، اور آج جنت کے عمدہ قسم کے برتن تمہارے سامنے لائے جائیں گے، ان برتنوں میں قسم کے کھانے تمہارے سامنے رکھے جائیں گے۔ یہ تو ایک نمونہ بتایا، فرمایا وفیہا ما تشتہیہ الانفس، جو تمہارا جی چاہے گا ملے گا، وتلذ الاعین، تمہاری آنکھوں کی ہر لذت وہاں پوری ہوگی، تمہارے کانوں کی ہر لذت وہاں پوری ہوگی، تمہاری زبان کی ہر لذت وہاں پوری ہوگی، اور وانتم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہو۔ یہاں تو نعمت آنے کے بعد ڈر لگتا ہے کہ یہ نعمت چھن نہ جائے، کہا نہیں وہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، کہا اس جنت کا ہم نے تمہیں وارث بنا دیا ہے۔ وارث کس کو کہتے ہیں؟
کسی اور کی جائیداد ہمیں ملی ہو. یہ تمہارے باپ آدم کی جائیداد ہے. ان کو جنت میں بنایا گیا تھا اور وہ دنیا میں آگے تھے اور تمہیں واپس جنت میں جانا ہے. اصل وہ تمہاری میراث ہے. تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ تمہاری اصل میراث تو وہ ہے. اور اس کے بعد سورۃ الدخان ہے. ہاں ایک منظر یہاں اور بھی ہے. اللہ نے جہنمیوں کے حالات کو بھی ذکر فرمایا اسی سورہ زخرف کے اندر. کہا جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، ارے ہم نے تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا، تم خود ہی ظالم تھے. اور پھر پکاریں گے نادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے دروغ جہنم، اے جہنم کے مالک، اے جہنم کے فرشتے، لیقضی علینا ربک، اللہ سے کہو کہ موت کا فیصلہ کر دے، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس سے موت بہتر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جہنم کا فرشتہ حدیث پاک میں آتا ہے کانوں سے بہرا، آنکھوں سے نابینا، نہ وہ دیکھے گا نہ وہ سنے. 1000 سال تک پکارتے 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 تھک جائیں گے. 1000 سال کے بعد اس کو پکار پہنچے گی. وہ کہے گا کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اللہ سے کہو کہ ہماری موت کا فیصلہ کر دے. جب وہ یہ بات سنے گا، اللہ سے بات چیت کرے گا اور اللہ پاک کی طرف سے جواب آئے گا نہیں، اور پھر وہ فرشتہ کہے گا انکم ماکثون، نہیں نہیں نہیں، تمہیں یہاں ہی رہنا پڑے گا، اسی حال میں رہنا پڑے گا. کیوں؟ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون. اگلا جملہ سنیے، جملہ سنیے گا، لقد جئناکم بالحق. یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ ہم نے تمہارے پاس حق بھیجا تھا، ہم نے تمہارے پاس قرآن بھیجا تھا، یہ نہیں کہا. کہا ہم خود لے کر تمہارے پاس آئے تھے. مجھے بتاؤ، ہم خود لے کر آئے تھے تمہارے پاس مگر تم نے حق کو تسلیم نہیں کیا. ہم خود لے کر آئے تھے، ہمارا قاصد آیا، ہم خود آئے گویا کے، اور ہم نے تمہیں سمع دی، کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا، دماغ دیے، سمجھنے کے لیے سب کچھ دیا، موقع دیا. کیوں نہیں سمجھے ہو؟ کیوں نہیں سمجھے ہو؟ اللہ اکبر. بلا ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم تمہاری سرگوشیوں کو نہیں جانتے؟ جو تم دو حجروں میں بیٹھ کے بات کرتے ہو ہم نہیں جانتے؟ بلا، کیوں نہیں؟ ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے فرشتے تمہارے پاس بیٹھے لکھتے ہوتے ہیں. بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، یہ عبارت لکھ کر اپنے کمرے میں لگا دو. بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے فرشتے تمہارے پاس بیٹھ کر لکھ رہے ہوتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے. کہاں بچو گے؟ سورہ دخان، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عذاب کے فیصلے کرتا ہے. اور قوم تبع، ایک قوم گزری ہے، اس پر عذاب، اور فرعون اور اس کے ماننے والوں پر عذاب. اس عذاب کی تذکرہ کرتے ہوئے پھر آخرت کے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ ہے. وہ جہنم کے عذابوں کا کیا، کھانوں کا تذکرہ ہے. ابھی کھانا کھاتے ہو ذرا یہ تصور کرنا، جنت کے کھانوں کا بھی تصور کرو، جہنم کے کھانوں کا بھی تصور کرو. جہنم کا کھانا شجرۃ الزقوم، کہا زقوم کا جو درخت ہے وہ نافرمانوں کا کھانا ہوگا. کالمہل یغلی فی البطون، وہ تیل کی طرح اندر اگلے گا، پیٹ میں جا کے اگلے گا. پکوڑا تلتا ہوا آپ نے دیکھا ہے نا، تیل کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کس طرح سے تیل ابل رہا ہوتا ہے. اس طرح سے وہ پانی، وہ کھانا جہنم کا پیٹ کے اندر جا کر اگلے گا. اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما. اے کریم اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے. اگلا جملہ سنیے گا، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم. حکم ہوگا پکڑو اس کو، جکڑو اس کو، اور جہنم کے بیچوں بیچ اس کو لے کے آؤ، درمیان میں اس کو لے کے آؤ. اور پھر اسے کہا جائے گا ذوق انک انت العزیز الکریم. بھگت یہ عذاب، چکھ یہ عذاب. تو دنیا میں اپنے آپ کو عزت مند سمجھتا ہے، کہاں گئی تیری عزت دنیا کی؟ وہ مال و متاع اور وہ سامان ساز کہاں گیا تیرا؟ وہ سب کچھ کہاں ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد سورۃ الجاثیہ ہے. سورۃ الجاثیہ کا مضمون یہ ہے کہ کل قیامت میں جب ہولناکی کو دیکھیں گے، جہنم سامنے آئے گی، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، تو ہر انسان کو آپ دیکھیں گے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، ٹانگوں سے جان ختم ہو جائے گی. آپ نے فرمایا اس وقت جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچان سکے گا. ہر نبی بھی کہے گا نفسی نفسی،
اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ اور جہنم دہڑتی ہوئی آئے گی، سامنے لایا جائے گا اور ہزاروں فرشتے اس کو جھگڑے ہوئے ہوں گے، پھر بھی بے قابو ہو رہی ہوگی، اور جب ایک زوردار چیخ لگائے گی تو ڈر اور خوف سے آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں گے، آنسو ختم ہو کر خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت کرے۔ اور پھر کہا جائے گا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ لکھنے والا فرشتہ نیکیاں اور ادھر لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھنے والا، یہ دونوں اعمال سامنے، یہ کتابیں سامنے ہیں، یہ تمہارے رجسٹر ہیں، یہ نیکیاں یہ گناہ، فیصلہ کر لو کیا درج کیا ہوا ہے، آؤ دیکھ لو۔ ھذا کتابنا، یہ ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہے، ینطق علیکم بالحق، آج ٹھیک ٹھیک بتائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، تمہارا سارا ریکارڈ سیو ہے، محفوظ ہے۔ انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، تمہارے سارے اعمال کو ہم نے لکھ کر رکھا ہوا ہے، اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، آج نہیں چھپ سکتے، آج نہیں بچ سکتے۔ اللہ پاک اس دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتی اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جہنم کے عذابوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جہنم کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ بری موت سے برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے آبا و اجداد کو جہنم سے آزاد فرما، اے اللہ ہم سب کی ماؤں کو جہنم سے آزاد فرما، اے اللہ ہم سب کی بہنوں کو جہنم سے آزاد فرما، اے اللہ ہم سب کے بھائیوں کو جہنم سے آزاد فرما، پوری امت مسلمہ کو اے اللہ جہنم سے آزاد فرما، اے اللہ اس آخری مبارک عشرے کو ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، فضولیات سے، لغویات سے، بے روحی سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یقیناً دائیں بائیں بیٹھے تیرے فرشتے اے اللہ ہمارے اعمال کو لکھ رہے تھے، اے اللہ زبان سے ایک جملہ نکلا وہ انہوں نے لکھ لیا، اے اللہ ہمیں محتاط گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ محتاط دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ محتاط سننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ آج تو ہم دنیا میں جھٹلا دیتے ہیں، تو نے غلط کہا میں نے ایسا نہیں کیا، تو نے غلط لکھا میں نے ایسا نہیں بولا، اے اللہ دنیا میں تو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، پر تیرے سامنے کون جھوٹ بول سکتا ہے، جہاں ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہ ہوں گے، اے اللہ اس دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ سارے اعزاء اقرباء رشتہ داروں ماں باپ اولادوں کے سامنے اے اللہ ہمارے رجسٹر کھولے جائیں گے، جو کچھ لکھا ہوا ہوگا زندگی میں ہم نے کیا ہوگا سارا سامنے آ جائے گا، کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا نام عمل پڑھ لو اور خود حساب کر لو، اے اللہ ہمیں اپنے نام عمل میں نیکیاں درج کرانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے نام عمل سے گناہ مٹوانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نیکیاں درج کرانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہ مٹوانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ مبارک مہینہ تو اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ اس مبارک مہینے میں ہم گناہوں کو مٹوا سکیں، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تم نے نیکیوں کی قیمتوں کو بڑھا دیا، جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، اے اللہ تم نے بخشش عام کر دی، اے اللہ تو ہمیں اپنی بخشش کروانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم تجھ سے اپنی بخشش مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ تجھ سے تیری بخشش مانگتے ہیں، اے اللہ بخشش کی بھیک مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اٹھنے سے پہلے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری زندگی کو بدل دے، اے اللہ نئی زندگی کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔